وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، اور بے شک زمین جو ہے اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ کوئی اب یہ صبر ہے، صبر سے اگر کام لوگے تو عین ممکن ہے آنے والے وقت میں اللہ تمہیں اس زمین کا وارث بنا دے، اور اللہ نے بنا بھی دیا۔ فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک جو انجام کار ہے، جو عاقبت کا گھر ہے، وہ تو پرہیزگاروں کے لیے کہ اگر ایسی آزمائش اب آ رہی ہے تمہارے اوپر، تمہیں وہ قتل بھی کرے گا اور سولی بھی چڑھائے گا، تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے عاقبت کا جو گھر ہے وہ تو متقی لوگوں کے لیے۔ اگر تم تقوی کے ساتھ چمٹے رہو گے، اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھو گے، اگر شہادت بھی ہوتی ہے تو جنت جو ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ بولے کہ ہم اذیت دیے گئے اس سے قبل بھی، یعنی جب ماضی میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد بھی جو تم ہمارے پاس آئے تو ہمارے اوپر تو کوئی فرق نہیں آیا، یعنی پہلے بھی ہم تکلیف میں ہی زندگی گزارتے رہے، پھر انہوں نے غلام بنا کر مزدوروں کی طرح ہم سے کام لیتے رہے، اب جو ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی تمہارا ساتھی بنے گا وہ جو ہے قتل کر دیا جائے گا، یعنی مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ من بعد ما جئتنا، تو ہمارے اوپر تو کچھ فرق نہیں پڑا۔ قال عسى ربكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے ان یہلک عدوکم، کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ گویا یہ پیشگوئی تھی یا پیشگی اطلاع تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ اگر تم صبر اور استقامت سے کام لو گے اور اللہ سے دعا مانگو گے کہ اللہ ہمیں صبر عطا کر، یہ بلا شبہ یہ ایک انتہائی مشکل کا وقت ہے کہ بیٹوں کو قتل کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا، تو ان قریب ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اور میرا جو دشمن ہے اسے اللہ ہلاک کر دے۔ تو یہ گویا پیشگی اطلاع تھی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں خلیفہ یعنی نائب اپنا بنا دے۔ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے یہاں پر، یہ پڑھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی تاریخ یاد آ جاتی ہے ہند و پاک کی، کہ جس کو تم دعائیں مانگتے تھے کہ پروردگار اب نظام جو ہے دنیا کا تبدیل ہو رہا ہے، شہنشاہیت ختم ہو رہی ہے، اب ایک نیا نظام آ رہا ہے جمہوریت کا، کہ جس میں جس کی اکثریت ہے اقتدار اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اقلیت کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ اور ہندو اور مسلم یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ ہندوؤں کے اندر کیا چیز ہے، کس قدر برائی ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ وہ بڑے پیار اور محبت سے اپنا دوست بنا کے لٹا کر تو بغل سے چھری نکال کر اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں مسلمان کا، یہ ہندوؤں کی جو ہے خصلت۔ تو یہ مسلمان جانتے تھے، اس وقت دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں زمین کا ٹکڑا الگ دے دے، ہمیں الگ ملک دے دے کہ جہاں پر ہم سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹکڑا دیا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، یعنی تمہیں زمین دے گا۔ تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے کیا کیا جی؟ پاکستان کے مسلمانوں نے اللہ نے زمین کا ٹکڑا دیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی صورت میں دے دیا، پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ اب ہندوؤں سے ہمیں نجات حاصل ہوگی، پھر بھول گئے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی بھول گئے، نمازوں کو بھی بھول گئے، سارا کچھ ہی بھول گئے۔ تو کس کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ صرف اس لیے کہ ہماری جان بخشی ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو لہذا اللہ تو دیکھتا ہے ان کو، یہ جو بنی اسرائیل تھے انہیں بھی یہی کہا کہ آج تم بڑی اذیت میں تکلیف برداشت کر رہے ہو، تمہاری یہ مردوں کو قتل کر رہا ہے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے، تو آج تم دعائیں کر رہے ہو کہ پروردگار ہمیں صبر بھی عطا کر، ہماری مدد بھی فرما، صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، صبر کے دہانے کھول دے، ہمیں استقامت دے، دعائیں کر رہے ہو، میں ایسا کر دوں گا، پھر دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے نجات دی اور نکل کر گئے وہاں مصر سے نکل کر گئے، تو وہاں پھر جا کر پھر وہ کہہ دیا کہ موسیٰ اب تو اور تیرا خدا جا کر لڑے، ہم تو بس یہاں بیٹھے۔ پھر نشکری، ایک تکلیف سے جان چھٹی، پھر آگے وہ اسی وقت فوراً نشکری۔
تو فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ ہم نے پکڑا آل فرعون بالسنین، فرعون والوں کو قحطوں میں. یہ جی بڑے عذاب یا بڑی تکلیف سے ڈبونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عذاب اور تکلیفیں جو ہے ان کے اوپر بھیجتا رہا تاکہ شاید وہ واپس پلٹ آئیں اور توبہ کی طرف آ جائیں اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، فرعون والوں کو قحطوں میں اور پھلوں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی بلائی آتی تو کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے، ہماری محنت تھی، ہمارا ذہن تھا، ہم نے بڑی سمجھداری سے کام کیا، اس لیے لہذا یہ ہمیں ملا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو کہتے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی کی وجہ سے، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ ہمیں برائی آ رہی، تو اس وقت وہ اس طرف کر دیتے. الا انما طائرهم عند اللہ، یاد رکھو کہ اس کے سوا نہیں ان کی بد نصیبی کے اللہ کے پاس. ولکن اکثرهم لا یعلمون، گویا خیر و شر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے، اس کی طرف سے ہے، یہ تمہیں دونوں طریقے سے آزما رہا ہے اپنے بندوں کو. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر جو ہیں وہ ان کے پاس علم نہیں اس بات کا، وہ یہ نہیں جان رہے کہ دونوں طریقے سے اللہ آزماتا ہے. لہذا کسی انسان کا، کسی جگہ کا، کسی عورت کا، اس کا کوئی قصور نہیں کہ بھی اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا، یہ میری بیوی کی وجہ سے ہوا، بیٹے کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ فلاں رشتہ دار کی وجہ سے ایسا ہوا. ایسی بات نہیں ہے. خیر و شر یہ دونوں چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہیں. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نحوست جو ہے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی کی وجہ سے، اگر وہ خیر کوئی بلائی مل گئی تو یہ ہماری عقل مندی، ہم بڑے ذہن سمجھدار تھے، ہم نے وقت کے اوپر اپنا کام کر لیا تھا، لہذا اس لیے یہ ہماری وجہ سے ہمیں ملی. تو فرمایا ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہے نہیں جانتے. وقالوا مہما تأتنا بہ من آیات، اور وہ کہنے لگے کہ جو کچھ تو ہم پر کیسی بھی نشانی لائے، لتسخرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، کہ تو کیسی بھی نشانی ہمارے اوپر لائے، ہم پر یعنی جادو کرے، تو بھی ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں. گویا وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے موسیٰ کا علیہ السلام کا، جادو کی وجہ سے ہمارے اوپر مصائب، یہ مشکلیں آتی ہیں، کہ تو کس قسم کا جیسا بھی جادو تو کرنا چاہے کر لے، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں اور نہ ہی تیرے رب کے اوپر. فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان کے اوپر بھیجے طوفان، والجراد، اور ٹڈی دل بھیجا جو کہ ان کی فصلیں چٹ کر دیتا تھا، والقملا، اور ان کے اوپر جوئیں، یہ پسو، یہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر بھیج دی ہم نے. والضفادع، اور ان کے اوپر مینڈک بھیجے، ان کے برتن کھانے والے ہر چیز میں مینڈک آنے شروع ہو گئے تاکہ انہیں کراہت آئے اس چیز سے. والدم، اور پھر جدا جدا نشانیاں اور خون ان کے اوپر بھیجا، خون کے چھینٹے ایسے پڑتا تھا ان کے اوپر. والمفصلات، آیات مفصلات، یعنی یہ جدا جدا نشانیاں جو ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر جو وہ بھیجی تھی. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. اچھا جی، جب ان کے اوپر یہ مصیبتیں آتی تھی تو پھر جو ہے موسیٰ کے پاس آتے، کہتے کہ موسیٰ تو دعا کر کہ یہ جو طوفان یہ جو آیا ہے اپنے رب کو کہہ کہ یہ ہم سے ٹال دے. وہ دعا کرتے، اللہ پھر دور کر دیتا. پھر یہ مینڈکوں کی مصیبت آ گئی، پھر وہ کہتے ہیں پانی، ہر کھانے پینے والی چیز میں وہ مینڈک ان کو نظر آتے دیکھتے. پھر وہ کہتے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر یہ عذاب ہم سے ٹال دے، ہم تیرے اوپر یا تیرے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئیں گے. وہ دعا کرتے اللہ سے، اللہ اس کو ٹال دیتا. پھر وہ نہیں، ہم نہیں مان لاتے، یہ تمہارا جادو ہے، تم جادو کی وجہ سے جادو سے ایسا کرتے ہو. تو پھر منکر ہو جاتے. تو یہ بار بار جو ہے ان کے اوپر یہ عذاب آتا آل فرعون کے اوپر، اور بار بار جو ہے پھر ہٹا دیا جاتا تاکہ شاید ان میں کوئی اہل ایمان ہو جائے، کوئی ایمان لے آئے اللہ کے اوپر. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. وکان قوم مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے.
वलम्मा वक़ा अलैहिम रिज्ज़ु, और जब इनके ऊपर कोई वाक़या होता अजाब तो कहने लगे कालू या मूसा उदउ लना, कि ए मूसा तू दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, रब्बा का अपने रब से, बिमा आहदा इंदक, कि ये हम अल्लाह से अहद करेंगे, पक्का अहद कर लेंगे कि हम अहले ईमान बन गए। अहद इंदका लाइन कशफ्ता अन्ना रिज्जा लिनुमिनन्ना लका, और जो तेरे पास है अगर तू हमसे अजाब उठा लिया तो हम जरूर तेरी बात मान लेंगे। यानी अगर ये अजाब जो हमारे ऊपर आ रहे हैं बार बार, अगर ये उठा लेगा तो हम जरूर तेरे ऊपर ईमान लेंगे। लनुमिनन्ना लका वलनुरसिलन्ना मआका बनी इसराइल, और हम बनी इसराइल को छोड़ देंगे, तू इससे यहाँ से ले जा। यानी ये जो मुफ्त की जो लेबर मिली हुई थी, बस इन्हें सिर्फ खाना खिलाओ और काम लो इनसे, वो उन्हें भी हम आज़ाद कर देंगे। कमो बेश बाल जो मोरखीन है वो लिखते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा तादाद थी औरतें, जिसमें बच्चे, और बहुत बड़ा एक काफिला था जो कि बनकर रातों रात उनके साथ निकला था। सुबह जब उठे तो उन्होंने भी लश्कर तैयार किया और उनके पीछे निकल के उन्हें ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए, या फिर दोबारा पकड़कर वापस लाने के लिए। लेनुरसिलन्ना मआका बनी इसराइल, और हम बनी इसराइल को तेरे साथ ज़रूर भेज देंगे, छोड़ देंगे उनको। फलम्मा कशफना अनहुम रिज्जा इला अजलिन, फिर जब हमने उनसे अज़ाब उठा लिया एक मुद्दत तक, हम बालिगूहु इज़ा हम यनकुसून, जो कि उन्हें पहुंचता था तो इस वक्त वो बाद में फौरन अहद जो है वो तोड़ देते थे। जो है वो अहद करते मूसा अलैहिस्सलाम से, पक्का अहद है, वादा है तुम्हारे साथ कि ये अज़ाब हमसे अगर हट जाए तो जैसा हम तू कहेगा हम तेरी बात मान लेंगे, बनी इसराइल को भी छोड़ देंगे, तू ले जाना यहाँ से। और ऐन मुमकिन है कि हम ईमान भी ले हैं कि जो तुम्हारा रब है जो ऐसा करता है। तो जिस वक्त वो अल्लाह कहते हैं कि मैं उनसे अजाब जो उनको पहुंच रहा था, तकलीफ़ें जब हटा देता तो फौरन जो है वो तोड़ देते। फन तकम न मिनहुम, अब जो है ये बार बार की जो तौबा करने के बाद फिर वो बात नहीं आए, फिर उसी की डटाई के ऊपर रहे, तो फिर अल्लाह कहता है कि फन तकम न, अब मैंने उनसे इंतकाम दिया, मिनहुम उनसे, फागरकनाहुम, और उन्हें डुबो दिया, फिल यम में पानी में, बेअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानु अन्हा गाफिलीन, ये इसके सबब कि वो मेरी आयतों को झुठलाते थे और वो गाफिल थे, वो गफलत में ही रहे, उन्होंने तवज्जो नहीं की अपने रब की तरफ, नहीं गौर व फिक्र किया, नहीं सोचा कि ये ज़मीन और आसमान का बनाने वाला और तख्लीक करने वाला कौन है, कि जो अपने बंदों की दुआएं सुनते हैं वो कौन है, उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं की। जो भी अहद करते फिर अहद तोड़ देते, फिर अहद करते फिर अहद तोड़ देते। तो अल्लाह कहता है कि मैंने उनसे इंतकाम लिया, उन्हें पानी में मैंने डुबो दिया, इसलिए बेअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, कि मेरी आयतों को झुठलाते थे, वकानु अन्हा गाफिलीन, और वो इससे बिल्कुल गाफिल थे। वअौरथनल कौमा अल्लज़ीना कानू युस्तदअफूना मशारिकल अर्द व मगारिबहा, और हमने उस कौम को वारिस कर दिया इस ज़मीन के मशरक़ और मगरब में जो कमज़ोर समझे जाते थे। गोया इस मिस्र में वो इंतहाई कमज़ोर समझे जाते थे, मुफ्त की लेबर हमें मिली हुई, काम दो, बस खाना दो और काम दो। लिहाजा अल्लाह कहता है कि मैंने उन्हें वहाँ से निकाल कर फिर अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ लेकर आया, कि जिसका मशरक़ और मगरब, जहाँ पर अल्लाह कहता है मैंने खूब बरकतें रखी हुई हैं, जिसकी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ और सरसब्ज़ ज़मीन है, उसका मैंने इनको वारिस बना दिया। तो फरमाया अल्लज़ीना कानू यस्तदअफूना, जो बड़े ज़मीन में कमज़ोर बना दिए गए थे, मशारिकल अर्द व मगारिबा, ज़मीन के मशरक़ और मगरब में, अल्लती बारकना फ़ीहा, जिसके इर्द गिर्द मैंने बरकतें रखी हैं। यही जो अल्फाज हैं एक दूसरी जगह भी आए हैं कि जिस वक़्त अल्लाह कहता है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया अपने पास ऊपर मिराज पर, तो उस ज़मीन से जहाँ जिसके इर्द गिर्द मैंने बरकतें रखी थी, बारकना, तो ये वही अल्फाज यहाँ पर भी आए हैं, यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बड़ी इंतहाई ज़रख़ीज़ ज़मीन रखी है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी ज़मीन है जो बड़ी ही बाबरकत ज़मीन है। फरमाया कि कानू यस्तदअफूना मशारिकल अर्द व मगारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा व तम्मत कलिमातु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, और बनी इसराइल पर तेरे रब का वादा जो है वो पूरा हो गया। अल्लाह कहे मैंने तुम्हारे साथ जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया,
اب پھر آگے رب دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. انہوں نے کیا کہ انہوں نے بھی نہیں شکری کی. ہماری جو پاکستان کی قوم انہوں نے کیا کہ انہوں نے بھی نہیں شکری کی. انہیں بھی اللہ نے دے دی زمین جو رو رو کر دعائیں کرتے تھے جمعے کے خطبوں میں جا کر کہ پروردگار ہم تو ہمیشہ ان کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے, لہذا ہمیں زمین کا ٹکڑا دے, اللہ کی زمین دے دے, ہمیں ان ہندوؤں کے مظالم سے بچا. اللہ کہتے میں نے بچا لی, تمہیں زمین دے دی, یہ لو مشرقی اور مغرب پاکستان, تو پھر میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو, تم نے کیا کیا. ہم تو اس بات کے اوپر جس کو ذہن میں آتی ہے تو صرف خوف آتا ہے کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور توبہ ہی کرتے ہیں, پروردگار تو ہمیں معاف کر دے. ہم سے اور ہمارے باوجودات سے میں کہتا ہوں بہت بڑی خطا ہوئی کہ جو انہوں نے تیرے دین کو قائم نہیں یہاں پر کیا, تیرے نظام کو. جیسے جیسے ملک میں تبدیلی آ رہی تھی کوشش تو کرنی چاہیے تھی کہ سارے گھروں سے نکلتے, کوشش کرتے, جد و جہد کرتے, چاہے اس جد و جہد میں موت ہی آ جاتی. الحمدللہ یہ شہادت کی موت ہے, وہ اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی اللہ کے بندوں رو رو کر دعائیں کرتے تھے, پروردگار ہمیں ہندوؤں کے تشدد سے عذاب سے بچا لے. اللہ نے تمہیں بچا لیا, تمہیں زمین دی, تم نے کیا کیا. پھر وہ باتوں کے اندر ہی الجھ کر رہ گئے, یہ سیاست ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز, باتوں خود ہی اپنے پاس سے باتیں بنائی اور الجھ کر ہی رہ گئے. تمہیں سیدھا راستہ ہی بھول گیا. تو فرمایا وتمت کلمات ربک الحسنی علی بنی اسرائیل, اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا. تو اس کے بدلہ میں انہوں نے کہ صبر کیا, بما صبر, یہ جو صبر کیا تھا اس وقت یہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی صبر کیا, بڑا تکلیفیں برداشت کی, دعائیں کی, اللہ نے زمین دی. فرمایا ودمرنا ما کانا یصنع فرعون وقومہ ما کانوا یعرشون, اور ہم نے برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا, اور وہ جو اونچے اونچے پھیلاتے تھے, جو بڑے بڑے محل جو بناتے تھے, وہ سارے میں نے برباد کر دیا. یعرشون جو کہ بلند و بالا محلات بناتے تھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے پروردگار تو معاف کرنا پسند کرتا ہے, ہمیں معاف کر دے. اے پروردگار ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اے پروردگار آئندہ سے نیکی اور سچائی کے راستے